بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والدین ایسا چاہتے تھے۔ جب سے اسکول میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، میری والدہ پیار سے اکثر یہی کہا کرتی تھیں کہ میری بیٹی تو پڑھ لکھ کر بہت بڑی ڈاکٹر بنے گی۔ اسی لیے یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ میٹرک میں میرے اچھے نمبر آئے تھے، میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی تھی، لیکن ایف ایس سی میں باوجود کوشش کے میں مطلوبہ میرٹ پر پوری نہ اتر سکی اور مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملا۔ مجبوراً میں نے بی ایس سی میں داخلہ لے لیا اور حسب عادت جی لگا کر پڑھنے لگی۔ ہماری کلاس میں صرف 2 لڑکے اور 10 کے قریب لڑکیاں تھیں اور سبھی کی آپس میں اچھی دعا سلام تھی۔ محی الدین میرا کلاس فیلو تھا اور وہ بہت شریف لڑکا تھا، کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، بس مجھے اس کی یہی ادا بہا گئی۔ وہ خوبرو تھا، اچھے نمبر لیتا تھا اور ٹیچرز بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک روز فری پیریڈ میں وہ گراؤنڈ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر بات کی، آپ کے پاس کل کے نوٹس ہیں؟ میں کل غیر حاضر تھی۔ یوں اس نے مجھے اپنی ڈائری دی۔ وہ جب کلاس میں داخل ہوا تو کافی خوش لگ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے چہکتے ہوئے دیکھا۔ اگلے روز کالج کی گیلری میں کھڑا تھا۔ میں قریب سے گزری تو بات نہیں کی، لیکن لیکچر سے پہلے جب کلاس میں جانے لگی تو اس نے مجھے پکارا، نور العین میری بات سنو۔ میں ٹھہر گئی۔ وہ کچھ ڈرا سا ہوا تھا۔ بات تو کچھ نامناسب ہے، لیکن پلیز آپ برا مت بنائیے گا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ جی کہیے، میں نے کہا۔ وہ بولا، کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ میں نے کہا سوری، میں نمبر نہیں دے سکتی۔ اس جواب پر وہ مایوس سا ہو گیا۔ جانے کیوں میں نے کچھ سوچ کر اسے اپنا نمبر دے دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شریف لڑکا ہے، کسی غلط بات کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ گھر جا کر اس کو ایس ایم ایس کیا، تھوڑی خفگی جتلائی کہ آخر اسے میرا نمبر لینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ اس نے وضاحت کی کہ کچھ سوالات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ گاہے بگاہے فون پر مختصر بات کرتا۔ یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ ابھی ہماری دوستی کو 1 ہفتہ ہوا تھا کہ اس نے کالج چھوڑ دیا اور کراچی چلا گیا، لیکن اس دوران ایس ایم ایس پر ہمارا تبادلہ اور فون پر مختصر بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اس کی باتیں سنتے ہی رہوں۔ ایک دن میں اپنی فیملی کے ہمراہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئی تو مجھے وہ وہاں نظر آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور خوشگوار موڈ میں ہنس ہنس کر اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایس ایم ایس کیا کہ ابھی تم کہاں ہو؟ اس نے سچ بتا دیا، میں ہوٹل میں اپنی کزن کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ابھی تک اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت جلن ہوئی کہ یہ یہاں کسی لڑکی کے ساتھ کیوں بیٹھا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں اس سے اکھڑے اکھڑے انداز سے بات کرنے لگی۔ وہ کچھ پریشان رہنے لگا، لیکن مجھ سے ناراضگی کی وجہ دریافت نہ کی۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ پوچھے تو سوال کروں گی کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ تم ہوٹل میں بیٹھے تھے اور کیوں۔ جب اس نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ تم کیوں روٹھی ہو، تب یقین ہو گیا کہ اس کا معاملہ اسی لڑکی سے ہے۔ تبھی مایوسی کے عالم میں فون پر جھگڑ پڑی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا تو ایک نہ سنی اور کہہ دیا کہ جس کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ رہو، اب مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ اس نے کئی بار فون کیے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ہر بار بغیر سنے بند کر دیتی۔ سوچ سوچ کر غصہ آتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے، لہٰذا ناتا ہی توڑ دیا۔ وہ لاہور سے واپس آ گیا، دوبارہ کالج میں داخلہ لے لیا، مگر اب وہ پہلے والا محی الدین نہ تھا، بہت بدل گیا تھا۔ کالج میں الگ تھلگ سب سے بیزار اور اکھڑا اکھڑا، مسکرانا تو کجا کسی سے بات تک نہ کرتا۔ انہی دنوں ہمارے امتحانات ہوئے تو اس کی پوزیشن اول آئی۔ ہماری کلاس کی چند طالبات نے اس سے ٹیوشن لینے کی استدعا کی اور وہ ان کو فارغ وقت میں پڑھانے لگا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ مجھے تو پھر سے جلن ہونے لگی۔ جب وہ اس لڑکی عائشہ سے بات کرتا تو مجھ پر قیامت گزر جاتی۔ مجھے کسی پل چین نہ آتا۔ میں نے پھر سے اس کو ایس ایم ایس کرنا شروع کر دیے۔ فون پر بھی رابطہ کیا مگر اس نے ٹھیک سے بات نہ کی۔ یقین ہو گیا کہ اس نے کسی اور سے دل لگا رکھا ہے۔ میں بجھی بجھی رہنے لگی، پڑھائی میں بھی دل نہ رکھتا۔
وقت بھاری قدموں سے مجھے رونتا جا رہا تھا، دن کاٹے نہیں کٹتے تھے اور پڑھائی بھی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز میری دوست نے بتایا کہ محی الدین کی کزن ہماری لیکچرار گلناز سے ملنے آئی ہے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں نے اس کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے دیکھا تھا۔ باتوں باتوں میں نے میڈم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی بچپن کی دوست ہے اور محی الدین کے بڑے بھائی کی بیوی ہے۔ شوہر عرصہ سے دبئی میں ہے اور اب یہ بھی دبئی جا رہی ہے، تبھی ملنے آئی تھی۔ یہ 2 بچوں کی ماں تھی اور اس کے چچا کی بیٹی تھی۔ اتنی تفصیل جان کر تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ خود پر غصہ آنے لگا کہ بغیر سوچے سمجھے کیوں میں نے رشتہ ختم کر دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں گھر پہنچی اور میں نے اس کو فون کیا، معافی مانگی، مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ میں نے کہا کچھ تو بولو، بہت منت سماجت کی تو گویا ہوا۔ نورالعین، افسوس ہے کہ تم ایسے ذہن کی لڑکی ہو، مجھے نہیں پتہ تھا۔ تبھی پسند کیا اور شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے شک نے ہماری دوستی اور محبت کے خوبصورت رشتے کو توڑ دیا۔ میں نے کئی دفعہ تمہیں منانے کی کوشش کی، یہ بھی بتانا چاہا کہ وہ میری بھابھی ہیں، مگر تم نے میری کوئی بات نہ سنی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ ایک شکی مزاج لڑکی کو اپنی زندگی میں کوئی جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ کالج بھی نہیں آیا۔ اس کی تلاش میں نے سر ڈھونڈ لیا، مگر بے سود، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ رابطہ کرنا چاہا مگر نہ کر سکتی۔ پکارتی کب تک، اس نے جواب ہی نہ دیا۔ دعا کرتی کہ ایک بار فون پر رابطہ کر لے تو کہوں کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تم جیسے انسان کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن اب اسے کھو چکی تھی، کیونکہ میں نے دیور بھابھی جیسے مقدس رشتے پر شک کیا تھا۔ اسی کی سزا ملی تھی کہ اپنی محبت سے دائمی جدائی ہو گئی۔ کافی عرصہ پریشان رہی، امتحان بھی نہ دے سکی۔ میں اسے بھلانا چاہتی تھی مگر بھلا نہ سکی۔ ایک پھانس تھی جو دل میں چبھ گئی تھی اور پھر نکل نہ سکی۔ اس واقعے کے بعد زندگی کے جتنے بھی دن گزارے میں نے ایک مردے کی طرح گزارے۔ وقت کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں، نہ ہی کسی کا انتظار کرتا ہے، تیزی سے گزرتا رہتا ہے، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میرے کئی رشتے آئے مگر میں شادی سے انکار کرتی گئی۔ بالآخر امی ابو مجھ سے اس قدر خفا ہوئے کہ ان کی خوشنودی کی خاطر مجھے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ میرے نصیب میں جو شخص جیون ساتھی کے طور پر لکھا گیا تھا، اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ ہماری نئی زندگی شروع ہو گئی۔ رمیز بہت اچھے انسان تھے، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ میں بھی بظاہر ان کے ساتھ خوش نظر آتی تھی، مگر میرے دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ دل ایسی شے ہے جس پر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ شادی کے چند ماہ کے بعد ان کی پوسٹنگ دوسری جگہ پر ہو گئی۔ وہاں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا اور بھارت کی سرحد سے قریب تھا۔ انہی دنوں جبکہ میں ذہنی طور پر بے چین سی رہتی تھی، میری ملاقات ماہنور سے ہو گئی۔ وہ ایک مقامی لڑکی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، بہت اچھی عادات کی مالک تھی۔ جلد ہی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ماہنور کی باتیں بہت معصومانہ ہوتی تھیں، مگر وہ انتہائی ذہین لڑکی تھی۔ جلد ہی میرے دل کی اداسی کو بھانپ گئی۔ ایک دن پوچھنے لگی، باجی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بے سکونی ہے، برا نہ مانے تو پوچھوں کہ آپ کیوں اداس رہتی ہیں، کیا کسی کی یاد ستاتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، ایک دوست کی یاد بہت تڑپاتی ہے، مگر کیا کروں، بھلا بھی نہیں پاتی۔ کہنے لگی، میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ میرے دادا کے گاؤں چلے، وہاں ایک شخص ہے، اس کا نام خان محمد ہے۔ وہ واقعی بڑا عجیب آدمی ہے، بس ایک بار آپ کو غور سے دیکھ کر آپ کی ہتھیلی پر پھونک مارے گا تو آپ فوراً بھلی چنگی ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی پیر فقیر ہے یا کوئی بزرگ ہے؟ میں نہیں جانتی، لیکن اس کا حال آپ سنیں گی نا تو حیرت کریں گی۔ تبھی ماہنور نے اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ یوں تو قدرت کی رنگا رنگ مخلوق ہی اس دھرتی کا حسن ہے، مگر جملہ مخلوق کا ایک رنگ بہت انوکھا ہے۔ ہمارے گاؤں میں یہ جو نیا شخص آیا ہے نا، لوگ اس کو بہت مانتے ہیں، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ شروع میں یہ گاؤں کے بازار میں دکانداروں اور علاقے کے لوگوں کا بوجھ اجرت پر اٹھانے کا کام کرتا تھا، اور اسی اجرت پر اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس نے شادی نہیں کی، مزدوری کے پیسے وہ بہت کفایت سے خرچ کیا کرتا تھا، سوائے عید کے وہ کبھی اچھے لباس میں نہیں پایا جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اچھے اور اجلے لباس میں ہوں گا تو مجھے مزدوری کے لیے کون کہے گا۔ وہ 2 من وزن سے کم کا بوجھ ہرگز نہ اٹھاتا تھا۔ اس کا اصول تھا
کہ وہ طے شدہ مزدوری سے زائد ہرگز نہ لیتا تھا۔ کوئی اپنی خوشی سے دے دیتا تو وہ لے لیتا تھا۔ پہلے تو کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آتا ہے، رات کو کہاں چلا جاتا ہے، مگر اب وہ بازار میں کوئی دکان یا کوٹری کرائے پر حاصل کر کے اسے بطور رہائش کا اور گودام استعمال میں لاتا ہے، اور اس میں گندم، چاول، مکئی وغیرہ سب کا سٹاک ہوتا ہے۔ اسے بڑے گوشت سے نفرت ہے، البتہ چھوٹا گوشت کھا لیتا ہے۔ خیر، اس نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں کہ وہ اگر پھونک مار لے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کی کرامت کی دھوم دور دور تک ہے۔ اکثر لوگ جاتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، وہ ساحل کی ہتھیلی پر پھونک مار دیتا ہے اور مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ مہنور ایک معقول لڑکی تھی، مگر جب اس نے کہانی سنائی تو مجھے لگا کہ یہ کوئی افسانہ گھڑ رہی ہے۔ تبھی میں نے سوال کیا، یہ باتیں تمہیں کس نے بتائیں اس شخص کے بارے میں؟ کہنے لگی، ارے ہمارے تایا اور چچا زاد نے بتائیں۔ جب بھی ہمارے گاؤں سے کوئی رشتہ دار آتا ہے تو ہمیں یہ باتیں سناتا ہے۔ خیر، میں تمہارے دادا کے گاؤں جانے سے رہی اور نہ ہی ایسے عجیب و غریب انسان سے ملنا چاہوں گی۔ میں نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا، کیونکہ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ آخر ایک دن وہ منا کر مجھے لے ہی گئی۔ کہنے لگیں، آپ نہیں جانتی کہ وہ کتنا پہنچا ہوا ہے۔ خیر، اس کی باتیں سن کر میں بھی چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، اگر اس نے اتنا اصرار کر ہی لیا ہے تو مجھے بھی چلنا چاہیے، آخر دیکھوں تو صحیح کہ اس شخص میں ایسا کیا ہے جو مہنور ایمان کی حد تک اس پر یقین کرتی ہے۔ خیر، میں مہنور کے ساتھ اس کے دادا کے گاؤں چلی گئی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر مجھے سکون ملنے کی بجائے رہا سہا چین بھی چھن جائے گا۔ میری اس شخص پر نگاہ پڑی تو میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ کوئی بوڑھا تو نہیں تھا، بس اس نے داڑھی بڑھا لی تھی، مگر یہ محی الدین ہی تھا جو اچانک میری زندگی سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رعب تھا، اپنی عمر سے کئی برس بڑا لگتا تھا۔ میں کئی لمحے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ معلوم نہیں اسے پتا تھا کہ میں آئی ہوں یا پھر نہیں پتا چلا، مگر اسے دیکھ کر میرے دل کا سکون لٹ گیا تھا۔ کیا وہ مجھ سے اتنی گہری محبت کرتا تھا کہ میرے بعد اس کے دل میں کوئی نہیں آیا، اور اس نے صرف اللہ کی یاد سے اپنے دل کو مہکا دیا۔ اس کی ایک جھلک نے میرا رہا سہا سکون بھی لوٹ لیا تھا۔ میرے شوہر کی پوسٹنگ وہاں سے پھر ایک اور علاقے میں ہو گئی، مگر وہاں گزارے ہوئے دن اور وہ شام جب میں اس کے پاس گئی تھی مجھے ساری زندگی یاد آتے رہیں گے۔ میں ان لمحوں کو یاد کر کے نہ جانے کب تک تڑپتی رہوں گی۔ آج بھی مجھے ہوٹل والی بات یاد آتی ہے تو پچھتاوے سے میرا دامن بھر جاتا ہے۔ میرے شک نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اگر میں یہ حرکت نہ کرتی تو شاید آج اس کی اور میری زندگی یکسر مختلف ہوتی، نہ ہی وہ فقیر بنتا اور نہ ہی میں یوں سکون کے لیے در بدر ہوتی۔ مگر کچھ غلطیوں کا ازالہ شاید اس دنیا میں ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔